رمضان کریم۔ اس مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ جدھر وہ عالی مقام۔ السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ عبدالقادر آج رمضان المبارک کی 17ویں نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور شکر ہوا کہ رب العالمین نے 16 رمضان خیر و عافیت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بقیہ رمضان بھی خیر و عافیت، صحت اور ایمان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں اور بے شک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات کا ہمیں کامل یقین ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ ہر پروگرام کے آغاز میں سورہ فاتحہ کی آیت اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے گزارنے والے بن جائیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس سے مانگنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بے شک اللہ رب العزت بہترین عطا کرنے والے ہیں۔ جو ہماری نئی ترتیب کا سلسلہ ہے، آج اس کا 4تھا روز ہے، اور چونکہ ہم نے قرآن پاک کی آخری 15 صورتوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کا جو ہے وہ عہد کیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید اور دعا ہے کہ اللہ پاک جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں وہ ان صورتوں کے ترجمے اگر انہیں یاد ہوں تو ہمارے حق میں دعا کریں، اور جو لوگ اسے ہمارے پروگرام کے بعد یاد کریں وہ بھی ہمارے حق میں دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان صورتوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کر کے اللہ کے حضور نماز میں قرأت کرنے والا بنا دے۔ تو آج آپ کی خدمت میں ہم جو ہے 102 سورت نمبر سورۃ التکاثر کی قرأت اور جو ہے وہ ترجمہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو مال کی محبت نے غافل کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تم اگر جانتے یعنی علم یقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ ثم لترونہا عین الیقین، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، عین یقین آ جائے گا پھر اس روز جس دن نعمتوں کے بارے میں پرستش کی جائے گی، پوچھ گچھ کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو محترم ناظرین، سورہ تکاثر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، تکاثر کا مطلب بھی زیادتی کی خواہش ہے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی، چاہے وہ مال کی ہو، حیوان کی ہو، انصار کی ہو، خاندان اور قبیلے کی ہو، یہ سب شامل ہیں۔
جس چیز کی بھی کثرت کو محبوب ہو، جس چیز کی بھی کثرت انسان کو محبوب ہو اور اس کے حصول کی اگر وہ کوشش میں لگا رہے تو اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے بحیثیت انسان. کیونکہ ہم انسان ہیں. اگر ہم دنیا کی عارضی ختم ہونے والی زندگی اور اس سے متعلقہ چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں گے تو یقیناً غافل ہونا، اللہ کی عبادت سے غافل ہونا کسی حد تک یقینی ہو جائے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت پرہیزگار ہیں، اللہ پاک نے انہیں بہت عطا بھی کیا اور اس کے باوجود وہ اللہ کی جو ہے وہ عبادت سے، اس کے شکر سے غافل نہیں ہوتے. لیکن یہاں ذکر کیا گیا ہے میکسیمم لوگوں کے بارے میں. تو ہم جیسے کمزور لوگ جب اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی شکر سے غافل ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ بتایا کہ موت آ جاتی ہے، قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ حوث اور حرص کی وہ زندگی ہماری جو ہے وہ موت کے بعد ہی ختم ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کا جو انجام ہے وہ عنقریب جان لیں گے اپنا انجام. جو لوگ عقل اور شعور رکھتے ہیں، جو عقل اور شعور رکھتے ہیں اور اللہ کی اس کتاب سے، اس کی اس کلام پاک سے پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان کو تو یقیناً یقین ہے اس روز آخرت پر، اس قیامت کے دن پر، اور وہ اپنی زندگی کو سمیٹ کر چلتے ہیں. اللہ پاک نے یہاں ایک سے زائد دفعہ اس بات پر زور دیا کہ تمہیں دیکھ لو گے، تمہیں یقین ہو جائے گا، یہاں تک کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. تب جا کے تمہیں یقین ہوگا. اور اس میں کچھ وہ ہوں گے جو دور سے دیکھ کے نصیحت پا لیں گے، یعنی اللہ کے کلام کو پڑھ کر سمجھ کر نصیحت پا لیں گے اور اللہ کی عبادت اور وحدانیت کو ہر چیز سے ملوز خاص رکھیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جب تک جہنم میں چلے نہیں جائیں گے، اس کا مزہ نہیں چکھ لیں گے، تب تک انہیں یقین نہیں آئے گا. اسی طرح اگر ہم اس کے تناظر میں دیکھیں تو جب عین الیقین وہ لوگ جن کو پڑھ کے سن کے اس کے باوجود بھی ان کے دل میں اللہ کی محبت اور قیامت کے اس دن کی ہولناکیوں کا اندازہ نہیں ہوگا، وہ جب جہنم میں پہنچیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد پھر ان کو یقین ہوگا ہاں اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا. اور جہاں تک آخری آیت میں ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی اللہ تعالیٰ روز قیامت ان نعمتوں کا سوال کریں گے، ان نعمتوں کا سوال ہوگا جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، جیسے آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، امن، صحت، دولت. یہ سوال سب سے کیا جائے گا. جنہوں نے ان سب چیزوں کو طریقے سے استعمال کیا ہوگا وہ جواب دے کر آگے نکل جائیں گے، اور جنہوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہوگا، جنہوں نے نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا، وہ تو کامیاب ہو جائیں گے. اور جنہوں نے کفران نعمت کیا ہوگا، اللہ کی تمام نعمتیں مل جانے کے باوجود بھی اس کا شکر ادا نہ کیا ہوگا، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور وہ دھر لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس ترجمے کو اور تفسیر کو پڑھ کر سمجھ کر کہ میرا اللہ اس آیت، اس صورت میں ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا آپ نے کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو نہیں کریں گے وہ کس طرح ناکام ہوں گے. تو انشاءاللہ العزیز جب ہم اسے پڑھ کر سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز میں اس صورت کو تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کا ڈر اور خوف بھی ہمارے دلوں میں آئے گا، اور ہم جو ہے سیدھے راستے پہ انشاءاللہ چلنے کی کوشش بھی کریں گے، اور ہمارا زیادہ سے زیادہ دھیان نماز میں رہے گا، اور اللہ پاک ہمیں خوشی و خصوص عطا کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک
ہمیں جو ہے پڑھ کر صحیح عمل کر کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ناصر۔ آج روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عبدالرافع موجود ہیں، اپنی دعائے کلمات سے ہمیں مستفید کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیری قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ آئیے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر کرم فرمائے، اللہ اے اللہ ہماری محرومی پہ رحم فرمائے، اے اللہ جسمان، اے اللہ ہمیں جنا، اے اللہ ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر، اے اللہ وہ ہم میں نہیں ہے، اے اللہ ان کی دعائیں ہیں، اللہ جن کے سہارے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اے اللہ جس طرح انہوں نے ساری زندگی کی تکلیفیں اٹھا کے اے اللہ ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، اے اللہ تو اپنے پاس ہے، اللہ ان کو اپنی تمام نعمتیں عطا فرمائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب العالمین، اے اللہ جن کی ماں زندہ ہے، اے اللہ ان کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا، اے اللہ ہم سے دعائیں کروا کر اے اللہ اپنے معاملات آسان کرنے والا بنا، اے اللہ ہم ان کی ایک رات ہے اللہ جو انہوں نے گیلے بستر میں گزاری، اللہ اور ہمیں سوکھے میں سونا، اللہ اس کا بھی قرض نہیں بتا سکتے، اللہ بہت نالائق ہے، اللہ میں صحیح سمجھ عطا فرما یا رب العالمین،
اے اللہ، اے اللہ جیسے کہ ہم نے سورۃ تکاثر میں پڑھا ہے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم دنیا کی حوث میں لگے ہوئے ہیں اللہ، اے اللہ مال و متاع کو ہم نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے اللہ، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما اے اللہ، یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما اے اللہ، تیرے کلام پاک سے اللہ پڑھ پڑھ کر اے اللہ سیکھ سیکھ کر اے اللہ زندگی گزارنے والا بنا اے اللہ، یا رب العالمین، دوزخ کے عذاب سے ہمیں ہماری حفاظت فرما، اور اس کی ہولناکیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ہمارے مرحومین کی حفاظت فرما رب العالمین، ان کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ، ان کی گناہوں کو حسنات سے بدل دے اللہ، یا رب العالمین، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے میرے رب، اے اللہ، ماں اور باپ اے اللہ دونوں انسان کے لیے اے اللہ ان کی گود اے اللہ تربیت کا گھر ہوتی ہے اللہ، بے شک اے اللہ اس گود نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے اللہ، ہمیں نالائق ہے اللہ، ان کے جانے کے بعد ہم سب کچھ بھول گئے اللہ، اے اللہ ماں باپ کی دی ہوئی اچھی تربیت کو اے اللہ اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، یا رب العالمین، تو ہمیں نیک بنا اے اللہ ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، جسے تو پسند فرماتا ہے یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین، ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے اللہ، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا اللہ، اے اللہ حلال رزق وسعت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما اے اللہ، کسی کا دست نگر اور محتاج نہ بنا یا رب العالمین، محبت بھائی چارہ من بانٹنے والا بنا یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین۔ اس دعا کے ساتھ ہماری آج کی نشریات کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل نئی صورت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگی، جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالقادر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان كريم.